اور یہ عادت تھوڑی سی ہمارے اندر بھی آ گئی ہے، ہماری اس قوم میں بھی ہے یہ عادت۔ ہاں شادیوں میں جاتے ہیں نا، شادیوں میں لو شادی کی بات آ گئی، کہاں کمیٹی والے شادی میں جاتے کھاتے کھاتے اور پولیتھین لے جاتے ہیں جیب میں رکھ کے، ہاں کھایا تو کھایا میاں، اب کا اس میں ڈال دو۔ ارے بھائی تیرے ڈالنے کی تھوڑی دعوت کی تھی، تجھے کھلانے کی دعوت کی تھی۔ میاں تھیلیاں چل رہی ہیں، تھیلیاں برقوں تک میں تھیلیاں چل رہی ہیں، کیا بات مجھ سے کہلوا رہے ہو؟ ہاں چاروں طرف کو دیکھ رہا، کھایا کھایا باقی تھیلی میں۔ اب بے عزتی ہوگی تو اس کی ہوگی، بات ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہو کیا گیا ہے میاں، ڈبے تک جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس گھر کے ڈبے ختم۔ جی کہاں گئے ڈبے؟ بولے ترکاری میں تھا، قورمے میں چلے گئے۔ غریب کا سالن بھی گیا، کھانا بھی گیا، اور اس کی کنٹریاں، برتن، جاگ، بھگونے سب آیا۔ بتائیے مجھے، اب ذرا غور کیجیے آپ۔ ہاں یہ حقیقت چل رہی ہے، حقیقت۔ ایک تو فیس بک پر بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے، چل رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، چاروں طرف کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، تھیلی نکالی اور ڈال رہا تھا، کسی نے دیکھ لیا تو پھر تھیلی اندر کو رکھ لی، پلیٹ پر رکھ دی، پکڑا گیا، ہے نا؟ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور اس سے بھی بڑی لعنت یہ ہے ہماری شادیوں میں، بریانی اچھی خاصی رکھی ہے، او بھائی ذرا گرم لے کے آ، اچھی خاصی رکھی ہے، گرم لے کا۔ اچھا یہ بتا گرم لے کے آ، اگر تو کھا گا تو حلق سے اترتی ٹھنڈی ہونا، ایسا کیوں نہیں ہونا؟ اگر گرم چلی گئی نا تو تو کرسی پہ نہ بیٹھا رہے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ بات ہے کہ نہیں؟ کتنی دیر کے لیے گرم ہے مجھے بتاؤ، کتنی دیر کے لیے گرم ہے؟ بس منہ میں چبایا وہ گرم گرم رہی، اور جب اندر گئی تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ٹھنڈی؟ کتنی دیر کی بات تھی؟ گرم لا، اور اس نے اگر گرم نہ لائی تو ٹیبل پہ سے اٹھا رہا، نیچے ہی صاف کر دی، لے اب تو خالی ہو گیا، اب لے کے آ۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، وہ روٹی چلتی ہے، روٹی تندور والی، اچھی خاصی کھا رہا، اچھی خاصی کھا رہا، دیکھا وہ گرم لیا ہے بالکل کراری والی، اس سے بولا ادھر لا، ہاتھ میں جو ہے وہ نیچے کو ایسے سرکا دی۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد میری بات غلط لگے تو ٹیبلوں کو نیچے دیکھنا، اتنی اتنی بریانی اور اتنی اتنی روٹیاں اور اتنی اتنی بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ جبکہ سنت یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، میرے نبی جس برتن میں کھاتے تھے لوگ انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرتے تھے، جو دسترخوان پہ گر جاتا تھا میرے نبی اسے بھی اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے۔ میرے نبی اپنی انگلیاں اتنی صاف کرتے تھے کہ انگلیاں سرخ ہو جاتی تھی۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں، جو نبی ایک ایک لقمہ چن چن کے کھاتا ہو، انگلی پلیٹ برتن صاف کرتا ہو، تم نے ٹیبلوں کے نیچے چٹکے لگاتی، وہ نبی کیسے خوش ہوگا؟ اے میرے بھائی کیسے خوش ہوگا مجھے بتائیے۔ میری تقریر بہت لمبی ہو گئی، بس میں تقریر ختم کی طرف جا رہا ہوں، بس ختم کی طرف۔ سید صاحب قبلہ کا بیان ہونا ہے، اور ماشاءاللہ جو لوگ سننے والے ہیں اللہ سلامت رکھ کے، بڑی جم کے سن رہے ہیں آپ لوگ، بہت جم کے سن رہے ہیں۔ میری تقریر پتہ کتنی ہو گئی احسان بھائی؟ تقریباً 10:15 پہ شروع ہوئی تھی، 12:15، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ نہیں، 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں حسان بھائی کہہ رہے ہیں پوری ہو گئی۔ ہاں ختم کر دیں؟ بولیے بولیے۔ نہیں آپ تو کہو گے مگر مجھ سے اچھی تقریر سے یہ صاحب کریں گے، اس لیے میں بات پوری کروں گا، بس توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ اصل میں 1.5 گھنٹہ تقریر تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر ہو جاتی ہے، حقیقت بات بتا رہا ہوں، مجھے خود نہیں، 1.25 گھنٹہ ہو چکی، مجھے خود نہیں پتا چلا کدھر ہوئی ہے۔ اب توجہ کرنا، بس بات ختم کی طرف۔ او میرے بھائی ذرا غور کرو، یہ جو شادیوں میں تم نے اتنے اتنے کھانوں کے ڈھیر لگا دیے، جو کھانا تیرے سامنے تیری پلیٹ میں آ گیا، جو کھانا تیری رکابی میں آ گیا، وہ تیرے نام اعمال میں لکھ دیا گیا، اسے ٹیبل کے نیچے پھینک دے، اسے کوڑا دان میں پھینک دے، اسے ڈسٹ بین میں پھینک دے۔ مرنے کے بعد میرے بھائی تجھ سے حساب ہوگا، اس ایک چاول کے دانے کا ہوگا، اس روٹی کے ایک لقمے کا ہوگا، اس ایک ایک بوٹی کا ہوگا جو تو ڈسٹ بین میں ڈال کے آیا ہے، جو ٹیبلوں کے نیچے ڈال کے آیا ہے۔ اور میرے بھائی اس کا حساب مرنے کے بعد تجھے دینا ہے۔ کتنے غریب وہ ہیں فٹ پاتھ پہ جو لوگوں کھانے کے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے غریب ایسے ہیں جو
مانگ کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور تو ہے کہ صرف کھانا ٹھنڈا ہو گیا اس لیے ٹیبل کے نیچے پھینک دیتا ہے، روٹیاں ٹھنڈی ہو گئی ٹیبل کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ مجھے پتا ہو میدان محشر میں حساب کیسے دے گا۔ ارے ان غریبوں کے پیٹ کا بھی خیال کر، اور جس کے گھر پہ مہمان بن کے آیا ہے اس میزبان کا بھی خیال کر۔ میں گرم کے چکر میں اس کا کھانا برباد کر دوں گا، اگر کھانا ختم ہو گیا میرے بھائی کی بے عزتی ہوگی۔ اور میرے بھائی یہ زبان کا ذائقہ ہے، اگر تھوڑی دیر ٹھنڈا بھی ہے تو یار اسے کھا کے صاف کر لے، اگر سب ٹھنڈا کہہ کے ریجیکٹ کر دیں گے تو مجھے پتا اس کھانے کا ہوگا کیا ہوگا کیا۔ یار اتنے اتنے چٹے لگے ہوئے ہیں، وہ جو پلیٹ دھلنے والا پلیٹ صاف کرنے والا پلیٹ صاف کرتا ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے دیکھنا یار کتنے چٹے ہوتے ہیں روٹیوں کے۔ جبکہ صحابہ کرام خدا کی قسم جب کھانا کھاتے نا تو نبی کی سنت کو زندہ کرتے، دسترخوان بچھا کے گرتا تو اٹھا کے کھاتے، اگر نہ گرتا تو جان بوجھ کے گراتے پھر اٹھا کے کھاتے تاکہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے، ہے نا۔ ہم نے تو یار کیا طریقے کرتے ہیں۔ وہ لوگوں بس ذرا آخری باتیں ذرا محبت کے ساتھ سن لو۔ بیٹا تم بالکل مت بولنا، یہ انہیں اچھا یہ پتہ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے، انہیں یہ اپنی مستی میں ہی مست ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے کہ شادی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ انہیں یہاں سے ہٹا دو، انہیں ہٹائی دو بالکل، انہیں بچوں کو ذرا ہٹا دو یہاں سے بالکل، ہاں، اور یہ لوگ یہاں بیٹھ جائیں گے، انہیں ہٹاؤ بیٹا، ہٹ جاتے ہیں، نہیں کسی کو سننے بھی نہیں دے رہے ہیں، یہ خود تو سننے نہیں، سننے بھی نہیں دے رہے ہیں، ہٹا دو انہیں، چلو 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 بیٹا ہو گیا تمہارا کام، چلو۔ انہوں نے وہ شور مچایا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ بس انہیں بھی ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ، آپ کھڑے والے لوگ یہاں جاؤ بھائی، آپ لوگ تشریف لائیں اور آپ آ جائیے آگے بیٹھ کے سنیے، بالکل ان بچوں کو بالکل یہاں سے خالی کرو، ادھر بھیجو سائیڈ میں۔ یہ اتنی محنت سے جلسہ سجایا جاتا ہے، جلسہ سجانے والی جو کمیٹی ہے ان کے 2-3 دن تک بیچاروں کی نیندیں بھی نہیں ہوتی، گھر گھر جا کر لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، پھر کہیں لا کے ڈیکوریشن، پنڈال، ساؤنڈ، کھانے کا اہتمام، بڑی محنت کرتے ہیں یہ کمیٹی کے لوگ۔ اتنی محنت کے بعد بھی یہ بچے آپ کا جلسہ ایسے ہی خراب کر دے تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جلسہ آسان نہیں ہوتا، جلسہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب آپ لوگ بیٹھ گئے، آپ سمجھدار ہیں، اب میں کچھ سناؤں گا، آپ سنیں گے تو مجھے لگے گا کہ ہاں ہم اب اس وقت جلسہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بچہ یہاں بیٹھا تھا، اس نے وہ پھکنا لے لیا، پھکنا ربڑ، اور وہ کان پہ مارتا، جیب میں رکھ لیتا ایسے کر کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا شیطان پڑا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نے ربڑ لے لیا، وہ مارتا کان پہ، جیب میں رکھ لیتا ہے۔ تو ابھی تو میں کہہ رہا ہوں یہاں کے جو بچے ہیں، بچے نہیں چچے ہیں۔ اب آپ حضرات نے ماشاءاللہ ماحول اچھا بنایا، ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بالکل خاموش ہو جائیں بھائی، اب کوئی نہیں بولے، اب بالکل خاموش، اب میری بات سنیں آپ۔ ساؤنڈ والو آپ کا ساؤنڈ اچھا بول رہا، اسے اب چھونا مت، کچھ چھونا مت، اسے اب صحیح چل رہا ہے یہ۔